वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ आज खुदा के बहुत काबल और खुदा के कलाम की गहरी सूझबूझ रखने वाले खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर औरंगज़ेब साहब, जिनके वसीला से हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर जो हम बात कर रहे थे, हमने सीखा कि ये नाम जो है ये इलाही नाम है जो खुदा ने अपने बेटे को अपने नामों में से दिया है। और खुदा ने अपने बेटे को ये नाम इसलिए दिया ताकि हम उसके वसीला से निजात पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और उसके हजूर हम मकबूल ठहरें। जो रिश्ता बागे अदन से टूटा हुआ था वो रिश्ता फिर से खुदा के साथ बहाल हो सके। तो ये इस नाम की ख़ास बरक़ात है। हम मज़ीद खुदा के खादम से सीखना चाहेंगे कि खुदा के खादम पास्टर औरंगज़ेब साहब आज हमें इस नाम के ताल्लुक़ से कुछ और भी चीज़ें सिखाएं। जी पर साहब। जी शुक्रिया। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि ये नाम जो है वो बहुत कीमती है और इस नाम को अगर हम पहचान लेते हैं तो हम निजात तक जो है वो पहुंच जाते हैं। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं हम ये चीज़ भी जानते हैं कि जो चीज़ बड़ी कीमती होती है या नायाब होती है, लोग उसकी डुप्लीकेट या कॉपियाँ भी बड़ी बनाने की फिर जो है वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये नाम जितना रेयर या प्रेशियस है उतना ही इस नाम पर धोखाधही भी है। और खुदावंद यीशु मसीह ये बात जो थे वो जानते थे, इसलिए वो पहले से इन्फॉर्म करके गए हैं कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ। तो हमें इस नाम को इसलिए भी जो है वो बड़े अच्छे तरह से जानना और समझना है ताकि कहीं हम धोखाई ना खा जाएं। जो ब्रांड बड़े मशहूर होते हैं, कई दफ़ा लोग उसी ब्रांड का टैग दूसरी चीज़ों पर लगा के तो उनको जो है वो उस तरह से सेल करना शुरू करते हैं। तो जीसस इज़ अ बिग ब्रांड ऑफ द यूनिवर्स, तो इसलिए इस नाम को यूज़ करने वाले भी जो हैं वो बहुत सारे हैं। तो एक ईमानदार को जो है वो इस बात की परख होना भी ज़रूरी है। तो आएँ कलाम मुक़द्दस में से हम एक और रेफरेंस देखते हैं और अपनी बात को जो है वो हम जारी रखेंगे। लूका की अंजील उसका 21वां बाब उसकी 8वीं आयत। उसने कहा, खबरदार गुमराह ना होना क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे। तो देखें, खुदावंद यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर हैं तो वो पहले से जानते थे कि फ्यूचर में क्या कुछ होगा। बहुत तो से कितने बन के आए। हाँ जी, और उन्होंने बात का आगाज़ ही खबरदार गुमराह ना हो जाना, बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। तो ये देखें, एक ईमानदार को कैसी नसीहत की जा रही है और किस तरह से उसको ईमान में मजबूत किया जा रहा है कि मेरे नाम से बहुत से आएंगे, धोखा ना खा जाना, गुमराह ना हो जाना, उनकी पैरवी में जो है वो ना चले जाना। जी बिल्कुल। तो हमने जो बातचीत कर रहे थे, अभी आप देख रहे होंगे कि इस बातचीत में एक कैसा मोड़ आ रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह इस नाम की किस तरह से चाहते हैं कि हमें दुरुस्त शनाख्त हो और फिर हम उस मिस यूज को भी शनाख्त हो और हम उस शनाख्त में कायम भी रह सके। इस नाम को सिर्फ कोई यूज करके हमें गुमराह ना करते। और अगर हम इस नाम को ठीक तौर पे समझ जाते हैं, इसमें कायम रहते हैं और गुमराह नहीं होते, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है, इसमें भी बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस नाम की वजह से जब हम इस पे कायम रहते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, दुख और तकलीफ़ें भी आती हैं। तो यीशु मसीह ने इसलिए भी हमें जो है वो इन्फॉर्म किया है कि इस नाम की वजह से लोग तुम्हारे साथ बुरा सलूक भी रखेंगे, लेकिन तुम कायम रहना। आए खुदावंद के कलाम में से हम एक और रेफरेंस जो है वो अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब उसकी 21वीं आयत। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे। तो ऊपर अगर 18वीं आयत से पढ़ें तो पता चलता है कि दुनिया तुमसे अदावत रखेगी, इल्ज़ामात लगेंगे, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां, मुखालफत का सामना, चैलेंजेस, और तरह तरह से लोग जो है वो आपकी लेग पुलिंग करेंगे। बिल्कुल। तो तसल्ली खुदावंद यीशु मसीह ये दे रहे हैं 21वीं आयत में, लेकिन ये सब कुछ मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता
اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہگار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ تو جس طرح سے فرشتہ نے یہ نام رکھا، یسوع مسیح نے اس زمین پر رہ کر ثابت کیا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، اور اب بھی اگر کوئی اس نام کو جانتا یا پہچانتا نہیں ہے، یا اس شخصیت کو جانتا یا پہچانتا نہیں ہے، تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا یا مجھ تک یہ انفارمیشن نہیں اور ابھی اگر دیکھا جائے تو جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، جی، جس طرح سے آج ہم بھی ہوشنا ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں تک خدا کے کلام کی یہ خدمت، خداوند یسوع مسیح کے نام کی یہ پہچان ہم پہنچا رہے ہیں، تو اسی طرح اور بھی بہت سے سورسز ہیں جن کے وسیلہ سے ہم اس نام کو پہچان سکتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو اب بھی یہ کہے اس نام سے نہ واقف رہے، مسیح خداوند سے نہ واقف رہے، تو پھر مسیح خداوند نے تو بات یہاں پہ کلیئر کر دی ہے بالکل کہ یہ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نجات دہندہ کا پیغام نہیں پہنچا یا میرے پاس یہ نام نہیں پہنچا۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب، اس سال میں یہ چیلنج بھی دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر دیکھیں کہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی اس نام کو نہیں جانتا تو وہ نجات سے غافل رہے گا، تو جن کے پاس اس نام کی پہچان ہے ان پر بھی دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس نام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ اور پالوس نے اپنی زندگی میں بڑی خدمت کی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلی خواہش یہی ہوتی تھی کہ میں ایسی جگہ پر جا کے کام کروں جہاں پر ابھی تک مسیح کا نام نہیں لیا گیا۔ تو آج کئی دفعہ خدمت کرنے والوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر سہولت زیادہ ہے، آرام دہ زندگی ہے، ہم وہاں پر خدمت کریں، جبکہ ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں کا انتخاب کریں، وہاں پر جا کر خداوند کے کلام کی منادی کریں۔ سفر ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو لیکن اس سال کے لیے میری دعا ہے کہ ہم اس نام کی اہمیت کو سمجھیں بھی اور اس نام کو اس طرح سے پریچ بھی کر سکیں۔ تو آئیں ایک اور حوالہ خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، رومیو 15 باب اس کی 20ویں آیت، اور اس میں دیکھیں کہ پالوس کے اندر کتنی تڑپ تھی اور وہ کس قدر اس نام کو پھیلانے کے لیے جو تھا وہ ہر وقت کوشش کرتا رہتا تھا۔ جی، رومیو 15:20، اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں، تاکہ دوسروں کی بنیاد پر امارت نہ اٹھاؤں۔ تو وہ یروشلم سے لے کے الرقم تک جو ہے وہ مسیح کی منادی کر رہا ہے، اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جا کر خدمت کر سکوں جہاں پر مسیح کا نام نہیں، بالکل نیا کام، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی جگہ پر خدمت نہیں کرنا چاہتا یا کسی کی بنیاد پر عمارت کھڑی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس سال کے لیے یہ تمام خدام کے لیے چیلنج بھی ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے جو ہے وہ باہر آئیں اور ایسی جگہوں کا چناؤ کریں جہاں تک ابھی مسیح کا نام نہیں پہنچا، تاکہ ہم وہاں تک مسیح کا نام اور مقدس پالوس کی زندگی سے مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، جس طرح سے مقدس پالوس نے اپنے عمر کے آخری حصے میں یہ کہا کہ میں نے دوڑ کو مکمل کر لیا، لیکن وہاں پر جو خاص لفظ ہے وہ لکھا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ جس طرح ابھی آپ بتا رہے ہیں، مقدس پالوس نے اس نام کو اس قدر اپنا لیا ہے، اس قدر اس نے اس کو پہچان لیا ہے، بالکل، کہ ساتھ وہ دوسروں تک پہنچا بھی رہا ہے اور اس ایمان کو محفوظ بھی رکھا ہے، نہ وہ دھوکہ کھا رہا ہے، نہ دھوکہ کھا رہا ہے، اور اس نام کی وجہ سے جو مشکلات آ رہی ہیں ان کو بھی برداشت کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچاتا اور خدمت کے لیے پھر وہ نئی جگہ ڈھونڈ رہا ہے، پھر خدمت کے کہ لیے ایسی جگہ بے شک وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مشکلات زندگی میں آئیں، لیکن خدمت وہیں کرنی ہے جہاں پہ پہلے سے کام مسیح کا نام نہیں پہنچا۔ بھائی صاحب، آپ کی بات سے بڑا اچھا ایک فلو بن گیا کہ ہمیں اس نام کو پہچاننا ہے، جی، اس میں قائم رہنا ہے، مشکلات آئیں بھی تو اس میں قائم رہنا ہے، بالکل، کسی ملتے جلتے نام سے یا اس نام کے کسی اور برانڈ سے دھوکہ نہیں کھانا، اور پھر اس نام کو پریچ بھی کرتے رہنا ہے جب تک ہم زندہ رہتے ہیں۔ تو آخر میں دو باتیں جو میں کہنا چاہوں گا، یہ نام صرف اس زمین کی حد تک ہی ہمارے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ مکاشفہ 22واں باب اس کی 4 آیت میں ابھی ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، وہاں پر بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، ابدیت میں یہ نام ہمارے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، بے شک یہ ہماری ایک علیحدہ سے شناخت ہوگی۔ بلکہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، مکاشفہ 22:4، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے
اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ آمین۔ ایک وقت آئے گا کہ اس نام کو جاننے والے، پہچاننے والے، اس نام کی خاطر مشکلات کو سہنے والے، اور اس نام کو ایسی جگہوں پر پریچ کرنے والے جہاں تک ابھی یہ نام نہیں پہنچا تھا، یہ نام ان کی ابدی شناخت بن جائے گا، ان کے ماتھے پر یہ نام جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ نام ان کے ماتھے پر لکھے گا، ایک دن وہ اس کو روبرو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ بے شک۔ اور یہ ہمارا نام جو ہے وہ جس طرح گھروں کی ایک تختی لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر مالک کا نام لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں شخص کا گھر ہے، تو ایک دن اس مقدس پر، اس مقدس کے مالک کا نام جو ہے وہ یہاں پر لکھ دیا جائے گا کہ مسیح کا نام یا مسیح کا بدن۔ بے شک۔ اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس نمبر پلیٹ پر یا اس مین ٹیگ پر جو ہاؤس کے سامنے لگی ہوئی ہے مسیح کا نام نہیں ہوگا تو پھر کس کا نام ہوگا؟ تو کلام مقدس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، 13 باب اس کی 16 آیت بھی میرے ساتھ ذرا پڑھ لیجئے۔ مکاشفہ 13 باب اس کی 16 آیت۔ جی۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دے۔ تو یا تو ہمارے ماتھے پر مسیح کا جو ہے وہ نام ہوگا، تو یا پھر ہمارے ماتھوں پر ابلیس کی چھاپ یا ابلیس کا نام ہوگا۔ تو آئیں اس سال ہم اپنی زندگی میں یہ چیلنج لیں، ہم اس نام کو پہچانیں اور اس کی منادی کرنے والے ہوں۔ اس نام کی خاطر اگر مشکلات بھی آئیں تو ان کو ہم برداشت کر سکیں، تاکہ ابدیت میں یہ نام ہمارے ماتھوں پر لکھا ہوا ہو۔ میری دعا ہے خداوند اس سال آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ بہت شکریہ پار صاحب۔ آج عزیز ناظرین ہم نے خداوند یسوع مسیح کے نام کے بارے میں سیکھا ہے، اور یہ نیا سال خاص طور پر خداوند کے مقدس نام کی وجہ سے ہے۔ ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے دیگر اقوام کی طرح کہ یہ صرف دن جو ہے یہ نیا سال ہے، اس میں سال چینج ہو رہا ہے، سن چینج ہو رہا ہے۔ نہیں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اس دن خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں، کیونکہ جب ہم خدا کے مقدس کلام میں فلپیوں کے نام خط میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مسیح خداوند شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ جو شریعت کے متحدوں کو آزاد کر سکے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے موسوی شریعت کے مطابق، اپنے دستور کے مطابق جب وہ پیدا ہوئے تو وہاں پر جو دستور تھا وہ 8ویں دن ختنہ کیا جاتا اور بچے کا نام رکھا جاتا تھا۔ اس آیت میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اس دن خداوند یسوع مسیح کا نام رکھا گیا، تو اس لیے اس دن کی اہمیت دوسرے دنوں سے اور دوسری باتوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے یہ دن جو ہے یہ صرف نیا سال ہی نہیں بلکہ اس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کا وہ عظیم نام ہماری زندگی تک پہنچتا ہے۔ ہم اس پر اپنے آپ کو قائم رکھیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ سو آئے ناظرین، اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں، خداوند کے حضور ہم دعا کریں۔ جو بیمار ہیں وہ بھی دعا کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے داہنے ہاتھ اپنی تکلیف کی جگہ پر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے بدن میں کچھ زیادہ مشکلات ہیں تو اپنا داہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں، تاکہ جب ہم دعا کریں تو دعا کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو اپنے فضل کے قدرت سے آپ کو شفا یاب کرے۔ آئے سب اپنے سر جھکائیں اور دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے نام کو کبھی بھی تعریف کے بغیر نہیں چھوڑا۔ مہربان خدا، آپ کے نام کی تعریف، تمجید، عزت اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ سب نے ہماری زندگی میں ایک اور نیا سال بخشا ہے، تاکہ پاک خدا اس سال میں ہم اپنی ساری کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو خداوند پاک خدا بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نئے سال میں نئے جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ پیوست ہو سکیں، آپ کے نام کی پہچان کر سکیں۔ اے قادر مطلق خدا، اس وقت جتنے ناظرین بیماری، تنگ دستی اور مشکلات میں ہیں، تیرے حضور التجا کرتے ہیں، ان کے بدنوں سے ہر قسم کی بیماری، ہر طرح کی ابلیس کی دیکھی اندیکھی قوتوں کے اثرات تیرے نام کے وسیلہ سے جاتے رہیں۔ مہربان خدا، جو بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عطا فرما۔ اے پاک خدا، جن کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بے شک وہ علمی طور پر ہیں، بے شک وہ
किसी भी वजह से हैं, अबलीस की वजह से हैं, पाक खुदा उन रुकावटों को अपने पाक बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए दूर फरमा, ताकि तेरे लोग बरकत पाएं, सलामती पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस बने। कादिर मुतल्लिक खुदा, आज जब तेरे पाक कलाम में से तेरे पाक बेटे के नाम के बारे में सीखा है, उसी नाम की कुदरत से हर एक को बहाल कर दीजिए। जितने अजीजों ने अपने हाथ अपनी तकलीफ की जगह पर रखे हैं, एक एक जिंदगी को अपने पाक बेटे के नाम के वसीला से बहाल और आजाद कर दीजिए। तेरे लोग बरकत पाएं, इनकी जिंदगियों में मौजज़ात जाहिर हों और तेरे लोग तेरे नाम की गवाही देने का बायस बने। जितने अजीज बहनें, भाई और पाखुदा बच्चे अपने काम काज के लिए निकलते हैं, उनको भी बाबरकत ठहरा। जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं, खुदा उन पाखुदा उनको भी बरकत दे। और आज के सारे दिन में हर एक काम में ए पाखुदा इन बच्चों को बड़ी बरकत अता फरमा। ए कादिर मुतल्लिक खुदा, जो लोग आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, मेहरबान खुदा उनको ये समझ बूझ अता फरमा, ताकि वो तेरे कलाम को, तेरे नाम को पहचाने और पाखुदा इन अपने इस दिन का और इसके दिन के वसीला से पाखुदा अपने पूरे साल का आगाज तेरे नाम के साथ कर सकें। एक एक जिंदगी को बाबरकत ठहरा, मसीह खुदा उनके पाक और मुकद्दस नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अजीज नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम होता है। पूरा साल इसी तरह खुशियां मनाते रहें। हमारी दुआ है कि आने वाला साल आप सबकी ज़िंदगी के लिए बरकत का, बहाली का, खुशहाली का साल ठहरे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। देखते रहें होशना टेलीविज़न को और प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत को। एक नई सुबह में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।